ایک میں نے سوال کیا ہے، کیا معذور شخص جو ٹانگ سے معذور ہے، کیا وہ امامت کے لائق ہے، امامت کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا؟ اس حوالے سے میں آپ کو بیان کروں گا، آپ نے اس کو بغور مسئلے کو سننا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امامت کی جو شرائط ہیں وہ ہیں کہ جو امامت کے فرائض ہیں وہ بھی اس کو سمجھ آ رہے ہوں، پوری جو نماز کے طریقہ ہے یہ تمام چیزیں اس کو ازبر ہوں، اور ساتھ میں وہ رکوع اور سجود کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ اگر یہ صورت ہے تو اس کے لیے امامت کرانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مختلف جگہوں پر مختلف صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسی جگہ ہے جس جگہ پر کوئی اور شخص نہیں ہے جو امامت کرائے، تو معذور شخص جو کہ ان مسائل کو بھی جانتا ہے وہ کرائے تو اس کے لیے بہتر ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر وہ شخص باقی کوئی اور شخص بھی ایسا وہاں پر موجود ہے جو کہ امامت کرا سکتا ہے تو اس کے لیے امامت کرانا مکروہ ہوگا، اس کے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ دوسرا شخص جو امامت کا اہل ہے وہ امامت کرائے، اس کی امامت صحیح ہوگی۔ باقی بہت سارے علماء کرام نے یہ جو معذور شخص ہے یہ جو مستقل طور پہ امامت کرا رہا ہوتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوتا، اس کے اندر تنافر کا یعنی نفرت کا ایک شبہ پایا جاتا ہے، امام سے مقتدی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں تو گویا وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے، حتیٰ کہ نماز سے بھی چھٹی کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے معذور شخص کی امامت کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ مکروہ اس کو کہا جاتا ہے جو کہ ناجائز اور حرام تو نہیں ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ناپسندیدہ چیز حرام کے قریب پہنچ جاتی ہے جس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، تو بہت سارے علماء اس کو مکروہ تحریمی بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ کوئی اور امامت کرانے والا نہ ہو اور معذور شخص ہے تو وہ امامت کرا سکتا ہے، اگر کوئی اور ہے تو وہ امامت کا اہل نہیں ہے جو معذور شخص ہے۔ اسی طرز پر کہ اگر کوئی شخص اور بندہ ہے امامت کرانے کا اہل بھی ہے لیکن وہ مسائل نہیں جانتا اور نماز کے فرائض ان تمام چیزوں کو نہیں جانتا تو وہ بھی امامت کا اہل نہیں ہے، بلکہ معذور شخص ہی زیادہ بہتر ہے جو مسائل بھی جانتا ہے، دینی تمام معاملات جانتا ہے، تو وہ امامت کا زیادہ اہل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لازمی طور پہ لائک کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔